بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامت کی ٹیچر آج آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جمعرات 7 مئی کو اسلامت کا کون سا ورک کرنا ہے۔ جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ کوئی بھی کام ریٹن کرنے سے پہلے سب سے آپ نے بک کی ریڈنگ کرنی ہے، لیسن کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد ہی آپ نے ریٹن ورک کرنا ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ قبلے کا تعارف۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی تمام مسجدوں کے رخ بھی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود بھی ان سب کا دین ایک ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں ہے، دنیا کے درمیان میں ہے۔ تمام ملکوں کی مساجد کی تعمیر بھی اسی طرح سے کی گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف ان کا رخ ہے، اور تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔ وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ 5 وقت آپس میں ملنے سے محبت بڑھتی ہے اور باہمی اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ مسجد میں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران کسی شخص کو بڑا یا چھوٹا ہونے کا کوئی بھی درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر وہ شخص جو نماز ادا کرتا ہے، بلکہ ہر مسلمان، ہر انسان تمام برابر ہیں۔ کسی کو بڑے ہونے کے لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں یا کسی کو چھوٹا ہونے کے لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے معاملات طے فرماتے تھے اور اہم فیصلے کرتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مسجد میں ہی ملاقات فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کی تعلیم بھی مسجد میں ہی ایک ہی جگہ مقرر فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد کو ایسی ہی اہمیت حاصل رہی، گویا مسجدیں ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے آگے کبھی نہ گزریں، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، اور کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے آگے سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ لوگ یہ باتیں ذہن نشین رکھیے گا کہ مسجد میں جب بھی آپ لوگ داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور نکلتے وقت اپنا بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ خیال رکھنا ہے اس کا کہ لیسن کو اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ لیسن کی سبق کی کوئی بھی مشقی سوالات ہو تو آپ کو وہ پڑھنے میں یا یاد کرنے میں یا اس کا آنسر دینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ اس کے بعد آپ نے بک کی ایکسرسائز کی طرف آنا ہے۔ تمام سوالات کے جوابات کو آپ نے نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے۔ تمام مشقی سوالات اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، خالی جگہ اور وہ کالم لیسن کی ریڈنگ کے بعد ہی آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نوٹ بک کی طرف آئیں گے۔ نوٹ بک پہ آپ نے اسی طرح سے لیسن کی ہیڈنگ دینی ہے۔ لیسن کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے آنسر کویسچن کو لکھنا ہے۔ سوال کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کا پہلا کویسچن لکھیں گے، اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ دوسرا سوال، مسجد کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔
اسی طرح سے آپ کے پاس 2 سوالات کے جوابات ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے۔ لکھنے کے بعد اور بک کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ دونوں مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ کا کام ڈیلی بیسس پہ چیک کروں، اور آپ نے بھی اپنا کام ڈیلی بیسس پہ ہی کرنا ہے۔